عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے, تمام بین الاقوامی جریدے اور سرویز یہ سامنے لا رہے. آپ ان کی مقبولیت کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اس کو مقبول نہیں سمجھتا. عمران خان کے بارے میں تو یہ بھی الزام لگاتے تھے 2 دن بھی بغیر نشے کے نہیں رہ سکتے. میں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ نشہ کرتا, نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عمران خان کی طرف دیکھا جائے تو ان کی طرف ایسی کوئی بھی چیز نہیں سامنے. عمران خان صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا, کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں, بتائیں آپ. زرداری صاحب کا آپ عمران خان کو کتنا جیل, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں؟ 3 سال ہو گئے ہوں گے, 2 سال ہوئے ویسے. یوسف رضا گیلانی صاحب 5 سال جیل میں رہے تھے. ان کی والدہ کا انتقال جیل میں ہوا, ان کی بہن کا انتقال جیل میں ہوا. میرے والدہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی, میں نے اپنی دادی کی لاش خود اٹھائی تھی. لیڈر تو 10 سال قید کاٹتے ہیں, اتنی جلدی حوصلہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں. یوسف رضا گیلانی صاحب, آصف زرداری کی سپرنٹینڈنٹ جیل نے زبان کاٹ دی تھی. عمران خان کی کوئی زبان کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس کو وہاں پر؟ ابھی تو صرف سوچا ہے کہ اس کو شاید چکی میں بند کیا ہوا, تو جو کہ نہیں کیا ہوا, تو اتنا ہوا ہے. آصف علی زرداری کی زبان کاٹ دی تھی, آج بھی ان کی زبان میں لکنت ہے. منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا کیوں ضروری تھا؟ کیا یہ خواہش صرف نون لیگ کی تھی؟ کہ یہ کیا سرائیاں ہیں, نہ میں ان کا حصہ تھا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ آپ نے سمجھا کہ نون لیگ نے روکا, شاید نہ روکا نون لیگ نے. کس نے روکا؟ مجھے نہیں پتا. نون لیگ سے ان کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. جہاں پر ہمارے سے مشورہ مانگا جائے گا وہ ہم ان کو ضرور دیں گے, کوتاہی کریں گے تو ہم ان کی نشاندہی ضرور کریں گے. لیکن ہائیبرڈ نظام کا حصہ بلکہ 26 سے 27ویں ترمیم کروا کر اسے مضبوط نہیں کر رہا. کنٹرولڈ جمہوریت رہی ہے ہمیشہ, مان رہے نا بس وہ فری ول سے کنٹرول رہی ہے. ہم خود جو سیاسی لوگ ہیں وہ خود اس کو کنٹرول کرواتے ہیں. سیاسی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ویو ود مہرین افتخار. تو جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت مہربانی. موسیٰ صاحب کیسا سفر رہا ابھی تک آپ کا؟ کون سے سفر کی بات کر رہے ہیں, اردو والا یا انگریزی والا؟ آپ دونوں سفر بتا دیں. جو سیاسی سفر ہے وہ بہت, میں تو سمجھتا ہوں کہ بچپن سے شروع ہوا اور اس چل رہے. میں 5 الیکشنز بہت ہی چھوٹی عمر میں لڑ چکا ہوں MNA کے. لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں اور 3 دفعہ اللہ کی مہربانی ہے, عوام کا اعتماد ہے, 3 دفعہ میں نے منتخب ہوا ہوں اس چھوٹے سے عرصے میں. تو اچیومنٹ کہہ لیں یا اچیومنٹ ہی کہہ لیں, اچیومنٹ ہی کہہ لیتے ہیں. جنرل فیض کے بعد جناب باجوہ کے احتساب کی خواہش ہے نون لیگ کی, اور کیا پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہی کہہ سکتے ہیں اس پہ. That's it. ہاں, یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, ان کی خواہش ہے. اب دیکھتے ہیں کس حد تک عمل ہوتا ہے اس پہ. پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہو کر تمام آئینی عہدہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, لیکن جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, جب بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے نون لیگ سے, ان کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ کے اندر میجورٹی ہے تو چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہے. اگر ہم ان کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے, میں اس کو اتحاد نہیں کہوں گا, الحاق کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, تو obviously اس کی پالیٹکس از گیو اینڈ ٹیک. تو اس پہ ہم نے آئینی عہدے لیے, اور ہم ذمہ داری جو ہے وہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے تو ہم اس وجہ سے, کابینہ تھی انہوں نے کابینہ میں اعتراض کر لیا تو ہمارے کام رک گئے. ہم نے ان کو کھل کے ہاتھ دیا کہ ان کے پاس ایک اپنا پلان ہے, اپنا فریم ورک ہے, وہ اپنے فریم ورک کو امپلیمنٹ کریں. ہاں, جہاں پر ہمارے سے مشورہ مانگا جائے گا وہ ہم ان کو ضرور دیں گے, اور جہاں پر وہ کوئی کوتاہی کریں گے تو ہم ان کی نشاندہی ضرور کریں گے. لیکن اگر دیکھیں کہ اگر ان کا کل کو کوئی چیز, وہ پالیٹکس وہ بھی کر رہے ہیں, وہ انہوں نے اگر کوئی چیز اچھی کی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں کروائی ہے. وہ کریڈٹ, جب وہ دیکھیں اتھارٹی کمز ود رسپانسبلٹی. اگر ان کو
کوئی چیز اچھی ہے اور اس کی انکیشمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی تو شہباز شریف صاحب اپنے لیے لیں گے نا, وہ پی ایم ایل این لے گی, وہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں دے گی. تو obviously تو جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ان کی ہے, وہ ہمارے اوپر کیوں آئے. سو بیسیکلی آپ نے ان کو فل فلیشڈ دیا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام جو آئینی عہدے ہیں, اگر صدر صاحب نے ایک سمری روک دی ہے اور وہ واپس چلی گئی ہے, پرائم منسٹر دوبارہ بھیجے گا تو وہ آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جائے گی. اچھا, آئینی عہدوں سے اگر جیسے بات کرتے ہیں, آپ تو جمہوریت کے لیے جدوجہد کا نعرہ لگاتے ہیں لائک پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, لیکن ہائبرڈ نظام کا حصہ ہے بلکہ 26 سے 27ویں ترمیم کروا کر اسے مضبوط نہیں کر رہا ہے. دیکھیں, آپ ہائبرڈ نظام کو کیا نظام کہتے ہیں؟ ہائبرڈ نظام ایک جمہوری نظام تو ہے. جمہوریت ہے, بالکل ہے جمہوریت. دیکھیں, جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ وائس آف دا پیپل. جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو بھی چیز راؤٹ ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ سے ہو رہی ہے. آپ میرے سے بتائیں کہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ایک کنٹرولڈ جمہوریت رہی ہے, ہمیشہ سے. مان رہے نا اس بات کو, وہ فری ول سے کنٹرول رہی ہے. ہم خود جو سیاسی لوگ ہیں وہ خود اس کو کنٹرول کرواتے ہیں اپنے خوف سے. چاہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ 73 کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سب ایک سہمی ہوئی حکومتیں رہی ہیں. تو میں اس حساب سے اس کو کنٹرول کہہ رہا ہوں, نہ کہ کسی نے. جب 2008 کی گورنمنٹ تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی قربانی کے بعد حکومت آئی تھی, لیکن ہم پھر بھی تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اس سینس میں اس کو کنٹرول کہہ رہا ہوں. ہم وہ ونس بیٹر ٹوائس شائع ہیں. تو اور ہائبرڈ کا نظام شروع ہوا 2018 سے. 2018 سے یہ کام شروع ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائبرڈ نظام اگر کسی ایک شخص کے لیے تھا تو وہ جمہوریت تھی, اور اگر کوئی اور اس کو اپنا لے تو وہ جمہوریت نہیں رہے گی, وہ بھی جمہوریت ہے. ہم ضرور یہ ہائبرڈ ضرور ہائبرڈ ہے. ہمیں اس کو ہائبرڈ ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے تو ہے, لیکن جمہوریت بھی ہے. کیا جمہوریت نہیں ہے مجھے بتائیں. آپ بتائیں کیا جمہوریت ہے؟ سب کچھ ہے, تمام فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کسی ایک شخص کے پاس اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے تو اس کے پاس جتنے جیل کے اندر رائٹس ہیں وہ کہ میرے پاس نہیں تھے جب میں جیل میں تھا, میرے والد صاحب کے پاس نہیں تھے جب وہ جیل میں تھے. کہیں نہ کہیں obviously اب ہم نے اپنے آپ کی, ہم نے کچھ خود سیاسی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور پولیٹیکل ڈیسیجن دیکھیں, جو بھی آپ پولیٹیکل ڈیسیجن لیں گے نا اس کے کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے. اگر آپ ایک عام ڈیسیجن لیں گے نا, آرمڈ, کہ ہم سیاست کو, آپ اپنی پولیٹیکل فورس کو آپ ایک متشدد فورس بنا دیں گے اور حملہ آور فورس بنا دیں گے تو پھر تو اس کی کانسیکوینسز ہوں گے نا. پھر آپ کو کوئی پولیٹیکل تو نہیں سمجھے گا. منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا کیوں ضروری تھا, اور کیا یہ خواہش صرف نون لیگ کی تھی؟ دیکھیں, میں اس پہ یہ وہ بیک ڈور چیزوں کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سرائیاں ہیں, نہ میں ان کا حصہ تھا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب جو بھی میں دوں گا وہ اس کا کوئی وہ کیا سرائیاں ہی ہیں. وہ آپ نے سمجھا کہ نون لیگ نے روکا, شاید نہ روکا نون لیگ نے. کس نے روکا؟ مجھے نہیں پتا, اور روکا بھی کیوں. ہم نے ایک ان کا راستہ نہیں بنایا کہ جو ایک آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو چوز ہوئے وہ بن گئے. جو چوز ہوئے وہ بنے, وہ ایک جو بھی اس کا طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کے تحت ہی جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہے. پیپلز پارٹی 2024 میں پنجاب میں دھاندلی کا الزام بھی لگاتی ہے. کتنی نشستیں آپ کو ہرائی گئی؟ دیکھیں, 2024 میں جو الیکشن تھا اس کے اندر میں تو یہی سمجھوں گا کہ جہاں پر الیکشن کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے اندر دھاندلی کے الزامات نہ لگے ہوں. کسی میں زیادہ لگے ہیں, کسی میں کم لگے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی اس دفعہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں. 2018 میں بہت زیادہ لگ رہے تھے. ہم نے 13 کے انتخابات دیکھیں تو 13 میں کیونکہ میڈیا بہت کم تھا تو 13 کے اندر تو
ایسا RTGS سسٹم تھا جس کو بالکل ہی بند کر دیا گیا تھا. اب فرق یہ ہے کہ 13 کے بعد اب کیونکہ میڈیا زیادہ سوشل میڈیا زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے تو اس کی وہ اجاگر زیادہ ہو رہا ہے. لیکن 18 میں بھی یہی حالات تھے. تو یہ تو چلتے چلے ہاں بالکل ہو رہا ہے. کچھ اجاگر ہو رہا ہے, کچھ غلط اجاگر بھی ہو رہا ہے, لیکن کچھ اجاگر آپ سمجھ رہے ہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل کیا جا رہا ہوگا کیا کیا جا رہا ہے؟ اوبویسلی کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اتنی زیادہ فیک نیوز پھیل چکی ہے کہ ہم اس کو یقین کر جاتے ہیں. بہت لوگ اس چیزوں کو, ہم سب مطلب آج کہاں پر جا رہے ہیں, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید سینٹی پریویل ہوئے گی, لوگوں کو ہوش آ جائے گا, لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن اگر ٹھوکریں کھا کے سیکھنا ہے یا وہ ایک ہماری مثال ہے کہ ڈنگ کھا کر سیکھنا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ کتنے سالوں بعد ہم سیکھیں گے, کتنا ٹائم اور لگے گا. خیر, عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے. تمام بین الاقوامی جریدے اور سرویز یہ سامنے لا رہے. آپ ان کی مقبولیت کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو اس کو مقبول نہیں سمجھتا. وہ ایک صوبے کے اندر وہ ان کی مقبولیت ضرور ہو سکتی ہے, KPK میں اور پنجاب اربن ایریاز میں ان کی. دیکھیں, ایک ہوتی ہے پاپولیرٹی, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے پاپولیرٹی جو کہ وہ پاپولیرٹی جو ووٹ میں تک تبدیل ہو جائے. کچھ پاپولیرٹی ایسی ہے جو ووٹ میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. ان کا شور زیادہ ہے. 10 بندے شور مچانے والے ہو جائیں اور 100 بندے شریف گھر میں بیٹھے ہوں, لیکن طاقت تو 100 کی ہے نا. 10 جو زیادہ شور مچا رہے ہیں وہ شور کی حد تک تو ضرور پاپولر ہو جائیں گے, لیکن جو سائلنٹ ووٹر ہے وہ کس کے ساتھ ہے, وہ کس کو ووٹ دیتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کا تو فیصلہ نہیں کر سکتے. خیر, عمران خان کے بارے میں تو یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ 2 سال تک یا 2 دن تک, 2 سال تو بہت دور کی بات ہے, 2 دن بھی بغیر نشے کے نہیں رہ سکتے. تو اتنے سال وہ جیل میں ہیں, کیا ان کے دعوے شاوے جو یہ سب کرتے تھے سب غلط نہیں ثابت ہو گئے؟ دیکھیں, پرسنل ہٹ کسی پہ کرنی چاہیے. پرسنل ہٹ نہ میں نے کی نہیں تو میں کیوں کہوں کہ کسی کے دعوے ہیں. میں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ نشہ کرتا, نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دیکھیں, یہ الزام لگانا بہت آسان ہے, کہنا کہ تہمت لگانا تہمت بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ لوگ ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں لیکن بغیر دیکھے اندیکھے پر تہمت لگتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے نہ عمران خان کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, نہ میں نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کا سیتا وائٹ کے ساتھ افیئر دیکھا ہے جو میں یہ کہوں کہ ان کی بیٹی ناجائز ہے. تو میں کیوں کہوں کسی کے لیے؟ نہ میں وہ ڈاکٹر ہوں جس نے وہ ڈیلیوری کیس کیا, نہ میں وہاں پر موجود تھا, تو مجھے نہیں پتا. تو میں کسی پہ کیوں الزام لگاؤں بغیر ثبوت کے یا بغیر. دیکھیں, ہم نے اگلے جہان میں پیش ہونا ہے, وہاں پر گواہی کی بہت اہمیت ہے. اسلام میں ہر چیز کی گواہی ہے. تو گواہی نہ میں نے دیکھی ہے, جس نے دیکھی ہے وہ گواہی دے, وہ جانے وہ نہ جانے. سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سب سے بہتر اور ڈٹ کر جیل کاٹیں گے, مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ بے شک زرداری صاحب جیل میں سب سے زیادہ وقت انہوں نے رہا ہے, لیکن وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ رہے ہیں. عمران خان کی طرف دیکھا جائے تو ان کی طرف ایسی کوئی بھی چیز نہیں سامنے آئی. عمران خان صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا, کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں, بتائیں آپ عمران زرداری صاحب کا آپ عمران خان کو کتنا جلسہ, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں, کتنا عرصہ ہو گیا, کتنا کب سے جیل میں گئے تھے؟ 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے ہوں گے, چلیں 2 سال ہوئے. ویسے یوسف رضا گیلانی صاحب 5 سال جیل میں رہے تھے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے تھے. ایک یا میرا خیال ہے حد 3 دفعہ گیا ہوں گے ہاسپٹل میں چیک اپ کرانے کے لیے لے کر گئے, تو وہ 5 سال جیل میں رہے. ان کی والدہ کا انتقال جیل میں ہوا, ان کی بہن کا انتقال جیل میں ہوا. میرے والدہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی اور میں نے اپنی دادی کی لاش خود اٹھائی تھی, اور اس کے 40 دن بعد میری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو میری والد صاحب سے بڑی بہن تھی. تو مجھے بتائیں کہ اس میں وہ بھی اسی جیل میں تھی, اڈیالہ جیل میں, یوسف رضا گیلانی جس جیل میں عمران خان ہے. فرق یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ٹریڈ مل بھی وہاں پر ہے, اس کی دیسی مرغی کا کھانا بھی وہاں پر آتا ہے, اس کے پاس ٹی وی کا ایکسیس بھی ہے, یہ اس کے پاس ایکسیس. ہاں یہ تو ثابت ہوا ہے, یہ تو ٹریڈ مل دیا ہوا ہے, یہ تو جو اس کی لائیو انٹرویو ہوا تھا, لائیو سپریم کورٹ میں ہوئی تھی, پیچھے نظر آ رہا تھا سارا کچھ. تو مجھے ہیئرنگ ہوئی تھی, اس ہیئرنگ میں نظر آ رہا تھا ٹی وی پہ. تو جتنے ان کو فائدہ ہے, پھر 3 سال ہوئے. لیڈر تو 10 سال قید کاٹتے ہیں, اتنی جلدی حوصلہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں. 5 سال یوسف رضا گیلانی میں آصف زرداری کی سپرنٹینڈنٹ جیل نے زبان کاٹ دی تھی.
عمران خان کی کوئی زبان کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس کو وہاں پر؟ ابھی تو صرف سوچا ہے کہ اس کو شاید چکی میں بند کیا ہوا ہے، تو جو کہ نہیں کیا ہوا، تو اتنا ہوا ہے. آصف علی زرداری کی زبان کاٹ دی تھی، آج بھی ان کی زبان میں لکنت ہے، تو کیا ہوا تھا؟ مریم نواز کا سندھ کا وزیر اعلیٰ سے مقابلہ ہوتا ہے جہاں آپ کی جماعت کی حکومت ہے، کس کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سندھ میں رہتا نہیں ہوں، لیکن جو سندھ کے ڈائنامکس ہیں ان کے حساب سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے لوگوں کی، اس میں ان کی کارکردگی اس حساب سے ناپی جائے گی. پنجاب کی کارکردگی پنجاب کے حساب سے ناپی جائے گی. آپ کس کو ویسے سمجھتے ہیں بہتر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنا اپنا کام اچھا کر رہے ہیں. ایک کو چوز کرنا پڑے؟ میں کیوں چوز کروں کسی کو؟ میں نے جس صوبے میں رہنا ہے، اگر مراد علی شاہ یہاں پر ہوگا تو میں تب چوز کروں گا نا جس صوبے میں میں رہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں ہمارا اپنا صوبہ بن جائے، ہم اپنا چیف منسٹر خود بنائیں اور اس کو چوز کریں. ہم اس کو چنیں، ہم ان کو کیوں چنیں؟ آپ کی حکومت آتی ہے، آپ کون سی وزارت لیں گے؟ میں کہاں سے وزارت لوں گا؟ جو دی جائے گی وہی آپس سے میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. What do you think اباؤٹ وزارت فیوریٹ؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیزرو کرے گا وہ ڈیزائر کرے. جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں بہت جونیئر ہوں. سو واٹ؟ نہیں، جو میں ابھی سمجھتا ہوں کہ میں بہت، مجھے دیکھیں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ جونیئر ہیں تو ہم لوگ نہیں کر سکتے. جونیئرز میرے خیال سے ان میں زیادہ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے ان ایوری وے، انتھوزیزم بھی ہوتا ہے ان ایوری وے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جس نے کام کرنا ہے اس کو ضرورت نہیں، اس کو وزارت کے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے. جس نے نیت سے کام کرنا ہے وہ خالی ایم این اے بن کے بھی کر سکتا ہے، ایم پی بن کے بھی کر سکتا ہے. اگر پارٹی نے اگر بنا دیا تو جو ذمہ داری دیں گے وہ اس طرح نبھا لیں گے. مل گیا آپ کو، پارٹی نے موقع دے دیا ہے، پارٹی کہہ رہی چوز کرو، موسیٰ چوز کر لو آج ایک پارٹی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو جو بھی دے دیں گے اپنی خلوص نیت کے ساتھ اس میں کام کریں گے. اچھا، قاسم علی گیلانی کی ایک بیگم کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کی بے شک انہوں نے وضاحت بھی بعد میں کر دی. فیملی ایونٹ تھا، لیکن کیا ایک مذہبی گھرانے کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں میں پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے میڈیا چینلز نے یہ خبر لگائی کہ یوسف رضا گیلانی کے اپنے بیٹے کی شادی پر، پہلی بات تو یہ کہ ان کی بیٹے کی شادی نہیں تھی، اس شادی پہ یوسف رضا گیلانی صاحب خود بھی نہیں تھے. اچھا، اور خود نہیں، وہ شادی میں موجود بھی نہیں تھے. میں نے کہا کون سی بیٹے کی شادی ہے جس پہ باپ موجود نہیں تھا؟ تو وہ اصل میں قاسم کے سسرال میں شادی تھی، اور وہ اس کا ایک ذاتی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر چاہے وہ قاسم ایک انڈیویجول ہے، اس کو یہ خود سوچنا ہے کہ ہی ہیز دا رائٹ ٹو چوز کہ اس نے کون سا پاتھ فالو کرنا ہے. میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں اس کو جج کروں کہ بھائی تو کیوں ڈانس کر رہا تھا. ایک نہیں، آپ نے جو سوال کیا کہ ایک مذہبی گھرانہ ہے، وہ قاسم نے چوز کرنا ہے کہ میں نے اس گھرانے کا تقدس کیسے بحال رکھنا ہے. تو قاسم نے اس کی اپنی چوائس ہے. میں اس کی آئی کین ایگری ٹو ڈس ایگری اور ڈس ایگری، بٹ دیٹ از ہز پرسنل چوائس. میں کون ہوتا ہوں اس کو پولیس کرنے والا؟ یہ تھا ہمارا ایک سیگمنٹ، پولیٹیکل سیگمنٹ. سیکنڈ سیگمنٹ ہے ہمارا تھوڑا سا نوٹی سیگمنٹ، اس میں ہم آئیں گے تھوڑے سے پرسنل کوسچنز کی طرف. اچھا، پہلا سوال آپ سے، سیاست میں قدم رکھتے وقت کیا دل نے دماغ سے بغاوت کی تھی یا دماغ نے دل کو قائل کیا تھا؟ سیاست میں قدم اس طرح ایک حادثاتی طور پر آ گیا. ہم سیاست میں ویسے تو ایک سیاسی خاندان ضرور ہے کہ پولیٹیکل کیمپین کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے، اور ایوری پالیٹکس از لوکل پالیٹکس. تو لوکل پالیٹکس کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دم ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو ان کی سیٹ خالی ہوگی ملتان سے. میرے بڑے بھائی کیونکہ ایم پی اے تھے، تو وہاں پر اس ٹائم پر ہم نے بہت سارے لوگوں کو آفر کی کہ وہ لڑ لیں یہاں سے اس سیٹ سے. لیکن وہاں پر جو ہمارے وہاں پر لوکل حریف تھے میرے والد صاحب کے، میرے والد صاحب نے ان کو بھی کہا کہ تم اس سیٹ سے الیکشن لڑ لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی سیٹ سے لڑوں گا آپ کے مقابلے میں. وہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو جس وجہ سے میں نے وہ الیکشن لڑا اور وہاں سے میں کامیاب ہوا. تو تب سے میں پھر وہ کر رہا ہوں. تو وہ پہلے تو مجھے کہا گیا کیونکہ پھر شوق تو تھا سیاست کا. تو سیاست
آنکھ کھولی ہے تو سیاست ہی دیکھی ہے, پولیٹیکل, میں اس کو سیاست نہیں کہوں گا, انسیڈنٹل آپ میں اس کو سیاست نہیں کہوں گا, اس کو میں کہوں گا کہ یہ مطلب ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کا شوق تو تھا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, وہ کرتے بھی تھے, تو اس شوق کو پھر ایک انڈیپینڈنٹ ہو گیا. پہلے جو کرتا تھا وہ والد صاحب کے لیے ہوتا تھا, پھر اپنے لیے پھر اس کو پرسو کرنے لگ گیا, مجھے علیحدہ کر دیا گیا. آپ کی مسکراہٹ اکثر تقریر سے پہلے آ جاتی ہے, اس کو آپ کیا ایک اعتماد کی علامت کہیں گے یا پھر کوئی خفیہ کوئی بات وابستگی ہے, کوئی منصوبے کی علامت آپ کہیں گے؟ نہیں, میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں ویسے ہی آئی ایم اے پیپلز پرسن, تو مجھے عوام کو دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا, اقتدار کی راہداروں میں چلتے ہوئے کبھی دل نے کہا کاش میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا؟ جب آپ بہت زیادہ لوگ آپ کو جج کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسکروٹنائز ہو رہے ہوتے ہیں, تب یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ لائم لائٹ میں نہ بھی ہوتے تو بہتر تھا. اگر سیاست کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں گے؟ کتاب, خاموشی یا کوئی ایک پرانا خواب؟ میں کتاب اور ایک پرانے خواب کے درمیان میں چوز کر رہا ہوں. تو کتاب تو شاید میں سیاست کے دوران بھی پڑھ سکوں گا, پر پرانا خواب کیا ہے؟ کچھ ادھورے قصے ہیں جن کو نپٹانا ہوگا, جو بچپن میں چھوڑ دیے تھے. کہتے ہیں طاقت جو ہے وہ انسان کو بدل دیتی ہے. آپ کے اندر کون سا جذبہ ہے جو ہر عہدے کے بعد بھی ویسا ہی رہا؟ میں نہیں سمجھتا کہ طاقت انسان کو بدل دیتی ہے. طاقت آپ کو ہمبل کر دیتی ہے. میں نے تو اپنے والد سے اور اپنے خانوادے سے یہی سیکھا ہے, تو ہمیں طاقت نے صرف ہمبل ہی کیا ہے. بہت سارے ایسے دوست ہیں, بلکہ میرے بڑی دوستی ہے فواد چودھری سے. تو جب میرے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو میں اس کو روز ملتا تھا, اور ان کو وزیر بنانے میں بھی میرا بہت کردار تھا اس ٹائم پر. تو اس کے بعد جب حکومت ختم ہو گئی تو وہ مجھے کال وغیرہ کرتا تھا, تو میں اس کو ملتا بھی نہیں تھا. تو اس نے فرائیڈے ٹائمز میں, وہ فرائیڈے ٹائمز چھپتا تھا جگنو موسم صاحبہ کا, تو انہوں نے اس میں کالم میں لکھا کہ موسیٰ گیلانی جب اقتدار میں تھا تو مل لیتا تھا, اب نہیں ملتا. تو میں سے یہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ بھائی اب تو تمہارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے, اب کیوں تم غائب ہوئے ہو؟ تو ہم الٹا ہے یہاں پر سسٹم. مخالفین سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, مگر کیا کبھی کسی کی ذہانت نے آپ کو چپکے سے متاثر کیا ہے؟ مخالفین میں یہ ایک زندگی ہے, آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے. اگر آپ کو اپنے بدتر مخالف سے بھی مل جائے تو آپ کو سیکھنا چاہیے. اور مجھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخالف جماعتوں میں بھی ہیں, پر وہ مجھے ان کی جو وہ بات کرتے ہیں کنہیں کی بات بہت سمجھ آ جاتی ہے. آپ سیکھنے کے لیے تو آپ کو راہ چلتے ہوئے کسی سے بھی کوئی چیز, دو چیزیں سمجھ آ جائیں تو آپ کو سیکھ لینی چاہیے. اگر عوام ایک سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہو جو آپ ٹال نہ سکیں تو وہ کون سا سوال ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں لگی. عوام کو تو ہم ہر سوال کے جواب دیں. کر رہے ہیں. عوام کو تو ہم ہر سوال کے جواب دیں, ہم ٹال سکتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایک سوال کس قسم کا؟ کسی بھی قسم کا ایگزامپل دیں. کوئی بھی آپ لگا لیں, کوئی آپ کو پرپوز کر دے, ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ, یا آپ سے کوئی ان ادا وے آپ یہ کہہ لیں کہ لانگ ڈرائیو کی خواہش بھی کر سکتا ہے. اچھا, اس طرح کا کوئی پرسنل قسم کا سوال؟ ناٹ دیٹ. عام دیکھیے, ہر انسان کسی نہ کسی کو فیسینیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی وے میں کہ یار یہ میرا خواب ہے, میں اس کے ساتھ ایک لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہتا ہوں, کھانا کھانا چاہتا ہوں, آپ میں سے ڈنر پہ جائیں گے. اس کی ایک حد ہے نا, ایک حد مقرر ہے. تو ظاہری بات ہے اگر کوئی حد سے تجاوز کرے گا تو وہ تو مجھے ٹالنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی حد کے اندر رہ کر بات کر لے گا, ڈنر پہ جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں گے. ہاں, ڈنر پہ چلے جائیں گے.
सियासत में कामयाबी के लम्हे ज्यादा नशावर होते हैं या आवाम की एक सच्ची दुआ? कामयाबी के क्या? सियासत में कामयाबी के ज्यादातर जो लम्हे होते हैं वो बहुत नशावर होते हैं, लाइक दे आर वेरी स्ट्रांग, वो आपको बड़ा हाइप में रखते हैं, या आवाम की एक दुआ? दोनों से चूज करें आप। मेरा ख्याल है आवाम की दुआ। आवाम की दुआ लेंगे आप? मुझे अगर मैं किसी एक के लिए कोई मेहनत करके किसी एक शख्स का काम कर देता हूँ तो वो रात मेरे लिए बहुत सुकून की गुजरती है कि आज शायद उसकी दुआ में मैं शामिल होऊंगा। पुराना ख्वाब बताइए अपना एक। बहुत सारे ख्वाब हैं, जैसे कि कोई करियर जिसको परसू करना हो, जैसे कि मैं किसी जगह पे ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, मैं आज तक नहीं कर सका मजबूरी की वजह से, सियासी मसरूफियात की वजह से, तो वहाँ पर जाना चाहूँगा। इस तरह की कोई चीज़ें हैं। मूसा अली गिलानी को आप एक वर्ड्स में आपको कंपोज करना हो, कुछ वर्ड्स में, तो आप कैसे कंपोज करेंगे? किस किस्म की शख्सियत है, कौन है? अपने आप को तो ये तो नहीं, आपने एक शख्सियत को कंपोज करना है। नहीं, मैं वो खुद को तो बंदा कर ही नहीं सकता, वो तो आपने करना है। मैं अपने आप को कैसे करूं? देखिए, मेरे बारे में पूछेंगे, मैं कहूँगी क्या मैं ये चीज़ करना चाहती थी, मैंने ये चीज़ परसू कर ली, मैंने ये चीज़ करना चाहती थी, मैंने ये चीज़ परसू कर ली। आप 2-3 लफ्जों में कंपोज करना चाहे उसकी पर्सनालिटी को, I'm hard worker, I'm enthusiast, और मतलब इस तरह के कोई चीज़ हो, लाइक मैं दिन हो रात हो, मुझे को मेरे दोस्त को ऐसे फोन करे या कॉल करे, आई विल बी देयर, देयर इज नो अफ्रेड काइंड ऑफ थिंग। मैं जज्बाती हूँ। हाँ। मैं ये इस बात को एग्री करता हूँ। मेरे वालिद साहब मुझे इस बात पे बहुत कहते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जज्बात, मैं अगर कोई चीज़ में गलत देखूँ तो मैं उसका बहुत ज़्यादा प्रचार करता हूँ, उसके लिए मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। तो मेरे बारे में ये ज़रूर मशहूर है कि मैं जज्बाती हूँ, और मैं अपने आप को समझता भी हूँ, मैं इसको काफ़ी कंट्रोल भी करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे स्टार साइन के अंदर भी है। आपका स्टार? मैं एरीज हूँ। ओके। 3 शख्सियात हैं, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, इमरान खान। किसको वज़ीर आज़म बनता देखते हैं? देखते हैं, ये ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो आप बिलावल भुट्टो ही कहेंगे, लेकिन देखते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो को ही देखूंगा, और वो ही डिजर्व्स इट, एंड द पब्लिक शुड गिव हिम अ चांस। पब्लिक शुड गिव हिम अ चांस। लेकिन उन्होंने सबको आजमा लिया। चांस इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। हाँ, पब्लिक को हम यही कहेंगे ना कि बिलावल को, मैं बल्कि कहूँगा भी सही, और मैं देखता भी हूँ जो अभी पॉलिटिकल हैपनिंग के तौर पे। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल हैपनिंग पे बिलीव नहीं करते, हम पब्लिक की ओपिनियन पे बिलीव करते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि पब्लिक उनको वोट दे भी सही, और मैं समझता हूँ कि हालात इस तरफ बनेंगे भी सही कि पब्लिक बिलावल की तरफ टिल्ट करेगी। अच्छा, इमरान खान बहुत ज़्यादा मोरसियत के खिलाफ भी रहे हैं। वो की बात, उनके बेटे अगर आते हैं पाकिस्तान, तो वो आए करे सियासत। देखिए, उसकी हर चीज़ जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान खान देखिए मैरिन, इमरान खान जिस चीज़ के खिलाफ रहे हैं ना, जिस चीज़ के वो खिलाफ रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने वो किया है। वो करप्शन के खिलाफ थे, जेब कतरे तक उन्होंने वजीर और वजीर आला लगाए हैं, प्रूवन फैक्ट्स। क्या क्या नहीं हमने सुन, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम पंजाब में रहते थे, हमें पता है क्या होता था। तहसीलदार से लेके पटवारी तक सीएम ऑफिस से लगते थे, उसके बत्था जाता था पंजाब के अंदर। इस हद तक करप्ट तो कभी पंजाब नहीं रहा। आप यकीन माने कि उसका तो मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद पब्लिक का आदमी हूँ, मुझे पता था कि ये तहसीलदार कैसे लगे। इवन कि डीसी भी रिश्वतों पे लगे हैं वहाँ उस टाइम पर। कभी डीसी रिश्वत पे नहीं लगा था, डीसी फेवरेटिज्म पे ज़रूर लगा होगा, लेकिन ये नहीं हुआ कि डीसी मंथलियाँ भेजता था। पंजाब में डीसीओ ने मंथलियाँ भेजी हैं बुजदार हुकूमत के अंदर, डीपीओज ने मंथलियाँ भेजी हैं, डीएसपीज ने मंथलियाँ भेजी हैं करप्शन के खिलाफ। इमरान खान उसके नीचे ये हुआ, किस किस बंदे को उसने नहीं नवाजा। मैं नहीं करता, वो कर ले, मैं नहीं करता। हाँ मेरीन, तुम मेरे डिसीजन से तुम कमा लो, तुम मुझे किसी और तरीके से फेवर दे देना। कासिम अली गिलानी और सुलेमान, सॉरी, इमरान खान के जो बेटे हैं, पाकिस्तान आते आप पीपल्स पार्टी को, या बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, खुल के आए,
آئیں, الیکشن لڑیں, کیمپین کریں, پی ٹی آئی کو سنبھالیں, چلائیں, ان کے علاوہ چلنی بھی نہیں ہے. ویسے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں رانا ثناء اللہ, ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ان پہ کیس کر دیں گے کہ یہ انتشار پھیلا رہے. پیپلز پارٹی کیا اس کے مخالف ہوئی؟ لیکن کیا انتشار اگر پھیلائیں گے تو کیس ہو جائے گا, انتشار نہیں پھیلائیں گے تو نہیں ہوگا. انتشار نہ پھیلائیں, پالیٹکس کریں, میں انتشار پھیلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کو. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.